صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سب سے مبارک اور نمایاں پہلو ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنے صحابہ کی ایک ایک حالت پر نظر رکھتے تھے۔ ایسے نہیں جو ایمان لایا ہوا ٹھیک ہے، اس کے دین کی بھی فکر، اس کی دنیا کی بھی فکر، ایک ایک بات کی فکر، اور اس فکر میں شفقت، محبت اور غالب درجے کی شفقت اور محبت۔ کیا محبت کی ہوگی کسی ماں باپ نے اپنے اولاد سے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمائی۔ ایک وہ امت ہے، امت کا وہ حصہ جو آپ پر ایمان لایا، اصل تو یہی ہے آپ کی شفقت و محبت۔ دیکھیں قرآن پاک میں آپ کے بارے میں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ کو صرف ایمان والوں کے لیے رحمت بنا کے نہیں بھیجا گیا، آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل سب کو میری رحمت سے حصہ ملا، تمہیں بھی ملا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جی ملا، مجھے بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا۔ یہ وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی آمد اور بعثت سے پہلے میں اپنے انجام کے بارے میں بہت فکر مند تھا کہ میرا آخر، میرا انجام کیا ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا۔ جب آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ تشریف لائے، آپ پر قرآن نازل ہوا، قرآن میں اللہ نے میرے لیے اچھے کلمات، اچھی آیتیں اتاری جن میں میری تعریف تھی، میری اچھائی تھی، تو مجھے اپنے انجام کے اچھا ہونے کی امید ہو گئی کہ میرا انجام انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ غزوہ احد دیکھ لیں، غزوہ احد میں کتنی تکلیف پہنچائی گئی، لیکن بددعا نہیں دی، بددعا نہیں دی۔ یہی فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اللہ میری قوم کے لوگوں کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ اور وہ جو سفر طائف ہے، سفر طائف سے واپسی پر جو معاملات ہوئے، اس میں اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی ان کے لیے بددعا یا جملہ نہیں فرمایا۔ آپ کی نظر تھی ہر حالت پر صحابہ۔ ایک صحابی غالباً ان کا نام ہے حضرت ابو امامہ، یہ دو حضرت ابو امامہ تھے، ایک حضرت ابو امامہ باہلی وہ اور ہیں، یہ ابو امامہ اور ہیں جن کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کا نام ابو امامہ ہے۔ مسجد نبوی میں نماز کے وقت کے علاوہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں دین کو سوچ کر، دین ہم سنتے تو تھوڑا ہی ہیں، دین کو
دین کا نام سن کر ہم یہ سمجھتے ہیں جب ہم دیندار بنیں گے تو بس پھر دین کے مسجد کے ہی ہو کے رہ جائیں گے. دین اس چیز کا نام تھوڑا ہی ہے. اب یہ صحابی نماز کے اوقات کے علاوہ وقت میں مسجد میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور فکر مند ہیں، جیسے بندہ گہری سوچوں میں غرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ابو امامہ تم مسجد میں کیوں ہو؟ نماز کا وقت تو نہیں ہے اور میں دیکھ رہا ہوں تم فکر مند ہو، غمگین ہو، کیا بات ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ہموم و دیون لزمتنی، اللہ کے رسول غموں نے اور قرضوں نے مجھے جکڑ لیا، میں غمگین ہوں. قرض ہے، وہ قرض ہے، پیسے دینے لوگوں کے آج کل تو معاشرہ وہ لوگوں کے پیسے دینے ہیں. ایک صاحب کا 30 لاکھ روپے دینا، اسی دوران ابھی تک نہیں دیا. بچوں کی شادی آئی، بچی کی شادی میں 4 لاکھ کا لہنگا بنوایا. کر لو بات، یہ بدماشی ہے. پیسے نہیں دینے، دے دیں گے کیا ہوگا، مر گئے ہیں، یہ مکان ہے نا، بیوی ہے، بچے ہیں، سارے یہاں رہ رہے ہیں، تو مکان کیا میرے نام لگوا دیا تم نے؟ مکان میرے پیسے دینے، میرے نام لگوا دیا تم نے. مکان بھی تیرا، بیوی بھی تیری، بچے بھی تیرے، سارا کچھ تیرا، تو پیسے دینے میرے اور پیسے مارے ہوئے تم نے، تم اوپر سے باتیں بنا رہے ہو. خیر، تو وہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول قرضے چڑھ گئے اور یہ حالات ہو گئے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک دعا بتاؤں، چند کلمات بتاؤں کہ تم ان کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے فکر بھی، غم بھی، قرض بھی سب دور کر دے. تو عرض کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے، میں تو تنگ آیا ہوا. آپ نے فرمایا اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس میں نے یہ دعا یاد کی اور پھر اللہ سے ایسا اور اتنا مانگا کہ میرے سارے قرضے اتر گئے اور سارے غم اور فکر دور ہو گئے. تو بھائی ہم بھی سنت زندگی کو لازم پکڑیں، یہ ہے ہمارے سارے دکھوں کا علاج. سنت زندگی. سنت زندگی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے پوچھا تھا تمہارے عبادتوں کے ٹائم کون کون سے ہیں، کس ٹائم عبادت کرتے ہو؟ کہا ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں. 24 گھنٹے عبادت کرتے ہو، پھر سوتے کب ہو، کھاتے کب ہو، پیتے کب ہو، دنیا کے کام کاج کب کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ 24 گھنٹے عبادت کا مطلب ہے ہم ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہیں. ہم ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہیں اور ہمارا ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہمارا عبادت بنتا ہے. اب سوئے ہیں نا سنت کے مطابق سوئے ہیں، ساری رات عبادت میں گزرے گی. سنت کے مطابق واش روم گئے ہیں،
تو واش روم جانا بھی کیا ہے؟ عبادت میں شمار ہوگا۔ ایک بزرگ اللہ والے، ان کے بچے کا انتقال واش روم میں ہو گیا، وہ بڑے فکر مند ہوئے، یار بڑی اچھی تربیت کی تھی، بڑا نیک بچہ تھا، واش روم میں جا کے مر گیا، اچھی جگہ نہیں ہے نا، بہت فکر مند ہے۔ تو وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، خیر وہ جنازہ وغیرہ ہوا سب کچھ، تو خواب میں بچہ ملا، بڑی اچھی حالت میں ہے، جنت میں پھر رہا ہے۔ پوچھا یار کیا بنا؟ کہا میری تو معافی ہو گئی۔ کہا یار میں تو بہت فکر مند تھا کہ تمہارا واش روم میں انتقال ہوا، اسی وجہ سے تو مغفرت ہوئی میری، کہ میں سنت کے مطابق واش روم میں گیا تھا، سنت کے مطابق بیت الخلاء میں گیا تھا، دعا پڑھی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پھر بایاں پاؤں اندر رکھا اور پھر اپنی حاجت کی، تو میری روح قبض ہو گئی۔ اللہ نے کہا تو سنت کے مطابق قضاء حاجت کے لیے واش روم میں گیا، تیری اسی وجہ سے مغفرت کی۔ یہ ہے سنت زندگی۔ اللہ پاک ہمیں سنت کا اہتمام نصیب فرمائے۔ مراقبہ دل کا ذکر ہے، دل ہمارا اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ ساری بیماریوں کا علاج ہے کہ دل میں اللہ آ جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے مشق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کام کرتے یہ دھیان رکھیں کہ ہمارا دل اللہ 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 کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مشق کریں گے، سر کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر لیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما، عافیت کے ساتھ ہماری بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں بہترین زندگی گزارنی نصیب فرما، نیکی تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما، گناہوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، دنیا آخرت کی عزت عظمت کامیابی کامرانی سرخروئی عطا فرما، برے ساتھی سے ہماری حفاظت فرما، برے دوستوں سے ہماری حفاظت فرما، برے وقت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ برے وقت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اپنی یاد اپنا ذکر نصیب فرما، جسم کا رواں رواں اے اللہ دل دماغ سمیت ہر عضو ریشہ ریشہ اے اللہ تیری طرف متوجہ ہو، تیرے ذکر میں مشغول ہو، زبان پر ہر وقت اپنے ذکر کو جاری فرما۔ اے کریم اللہ مرنے سے پہلے دل میں اپنی محبت پیدا فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے دل میں اپنی محبت پیدا فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے اے اللہ دل میں اپنا خوف پیدا فرما، اے کریم اللہ اپنے غیر کی محبت اپنے غیر کا خوف ہمارے دلوں سے ختم فرما، وہ غلط ارادے اے اللہ جو ہمارے دلوں نے بنائے، وہ غلط جذبے جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوئے، وہ غلط پروگرام جو ہمارے دل نے بنائے، وہ غلط سوچیں جو دماغ نے سوچیں، ان سب کو معاف فرما، ان سب کو معاف فرما۔ ہمارے ملک میں اب بھی جو انتخابات ہوئے اس کے نتیجے میں ہمیں اچھی حکومت نصیب فرما، ہمیں بحیثیت عوام بہترین بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے لیے بہترین حکمران جن میں تیرا خوف ہو، جن کے دلوں میں تیرا ڈر ہو، جن کے دلوں میں ہمارے لیے رحم شفقت اور ہمدردی ہو، وہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔